إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. وقال تعالى في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. صحیح مسلم کی حدیث سیدنا تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. یہ وہ صحابی ہیں جنہیں یہ شرف حاصل ہے کہ جمیع صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے احادیث روایت کرتے ہیں، لیکن اس صحابی کو یہ شرف حاصل ہے کہ انہوں نے ایک سفر میں کہیں گم ہو گئے، سمندری راستہ بھٹک گئے،
اور ایک ایسی جگہ جا پہنچے جہاں دجال کو زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا. پوری تفصیلی روایت. ابھی یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے. دجال نے کچھ اس سے سوالات کیے، اس صحابی نے اس سے کچھ پوچھا. اللہ کے رسول کے پاس آئے، اسلام قبول کیا اور یہ ساری خبر بتائی. جو باتیں آپ نے دجال کے بارے میں بیان کی تھی وہ یہاں سے معلوم ہوئی. اس کے بعد آپ کیا فرماتے ہیں؟ حدثنی بھی تمیم الداری. دجال کے بارے میں آپ خبر بیان کر رہے ہیں کہ مجھے بیان کی یہ بات تمیم داری نے. ان کی نسبت سے آپ روایت بیان کرتے ہیں، آپ خبر بیان کرتے ہیں. تو اس صحابی کی یہ جو حدیث ہے اتنی عظیم حدیث ہے. اہل علم پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کو کچھ یوں بھی تقسیم کرتے ہیں کہ اگر اسلام کا خلاصہ نکالنا ہو تو 4 حدیثیں ہیں. اسلام کا خلاصہ، دین کا نچوڑ، ایسی 4 احادیث جس میں پورا اسلام آ جائے. انما الاعمال بالنیات، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، ان الحلال بین والحرام بین. اور چوتھی حدیث کے بارے میں 2 قول ہیں. ایک ہے من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، اور دوسرا قول یہ حدیث جو ابھی آپ کے سامنے میں نے پڑھی، الدین النصیحہ. جس کا خلاصہ یہ بنے گا جتنے بھی آپ عمل کرتے ہیں یا اس کا ظاہر ہوتا ہے یا باطن ہوتا ہے، اس کا ظاہر بھی ہوگا اس کا باطن بھی ہوگا. پھر وہ عمل ثابت بھی ہو سکتا ہے اور ثابت نہیں بھی ہو سکتا. پھر اس کرتے وقت آپ کا جذبہ، آپ کے اندر خیر خواہی کا پہلو. ہم جتنے بھی عمل کرتے ہیں اس عمل کی جو باطنی کیفیت وہ اخلاص پر مبنی ہونی چاہیے. انما الاعمال بالنیات. عمل چھوٹا ہے یا بڑا، اخلاص کی بنیاد پر ہو. اس کے بعد دوسری سٹیج کیا آتی ہے؟ جس عمل کو آپ کرنے والے ہیں اس عمل کا ثابت ہونا ضروری ہے. آپ روزہ رکھتے ہیں، ثابت ہے. 5 وقتہ نماز پڑھتے ہیں، ثابت ہے. قیام کرتے ہیں، ثابت ہے. ایسا عمل جسے آپ نیکی سمجھ کر کریں اور وہ ثابت نہ ہو، بجائے اس کے کہ آپ اللہ کے ہاں کوئی درجہ پائیں، اس کی عدالت میں مجرم بن کر کھڑے ہو جائیں گے. عبادت میں یہ جسارت کیسے پیدا ہوگی آپ کے اندر؟ اپنی مرضی سے خود ساختہ نیکی کا تصور کیا اور کرنے لگ گئے؟ قطعاً نہیں. گنجائش ہی نہیں ہے کہ نیکی سمجھ کر کوئی آپ قدم اٹھائیں اور وہ ثابت نہ ہو. نیکی ثابت ہو گئی، اخلاص بھی ہے. اب اس نیکی کو جب آپ ادا کریں گے تو مرضی آپ کی نہیں ہوگی، اس میں بھی آپ کو اختیار نہیں ہے. نیکی تو ثابت ہے، نماز ثابت ہے، پڑھیں اپنی مرضی سے، انداز آپ کا اپنا ہو. آپ کھڑے ہوں، ایک پاؤں آپ کا جنوب کی طرف اور ایک شمال کی طرف ہے. گردن آپ نے اٹھا کر رکھنی ہے یا جھکا کر رکھنی ہے، ہاتھ باندھنے کی صورت کیا ہو یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے. اس لیے کہ جہاں شریعت نے نیکی بتائی ہے، نیکی کا عدد بتایا ہے، نیکی کی مقدار بتائی ہے، نیکی کا زمانہ بتایا ہے، نیکی کی جگہ بتائی ہے، وہاں شریعت نے نیکی کی کیفیت بھی بیان کی ہے، ادا کیسے کرنا ہے. وہ تو تربیت کی بات ہے نا کہ آپ اس کی کیفیت کو بھی حدیث سے لیں، اس کی کیفیت کو بھی وحی سے لیں. عمل ثابت ہے، اخلاص ہے. تیسری اہم چیز، جب اس عمل کو کریں تو آپ کو یہ یقین ہونا چاہیے
کہ کتاب و سنت میں صحیح احادیث میں اس نیکی کو ادا کرنے کا یہی طریقہ ہے، سنی سنائی بات نہیں۔ وجدنا علیہ آباءنا، باپ دادا یہ کرتے آ رہے تھے، سارے غلط ہو گئے، یہ تو دلیل ہی نہیں ہے۔ اس دلیل کی تو مذمت قرآن میں کئی جگہ پر ہے۔ یہ کوئی دلیل ہے کہ میرا باپ یوں کرتا تھا، میرا دادا یوں کرتا تھا، خاندان یہ کرتے ہیں، سارے لوگ یوں کرتے ہیں؟ اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، تمہارے باپ دادا ہدایت پر نہیں تھے، عقل نہیں تھی ان کو، علم نہیں تھا ان کے پاس، پھر بھی نسبت ان کی طرف کرو گے؟ چوتھی چیز جس پر آج ہم نے گفتگو کرنی ہے، اور وہ ہے نصیحت، خیر خواہی کا پہلو۔ یہ ہے اسلام کا حسن۔ آپ کو نیکی پر لگا دیا ہے، آپ عبادت کریں اللہ کی، دنیاوی معاملات بھی سر انجام دیں، دنیا میں بھی ہنسانا چاہیے اور آخرت میں بھی ہنسانا چاہیے، لیکن یہ دنیا اور آخرت کے معاملات یہ حسین بنیں گے ہی تب جب آپ اس حدیث پر عمل کریں گے، الدین النصیحہ، دین پورا کا پورا خیر خواہی کا نام ہے۔ اس حدیث کو اگر ہم رمضان کے ساتھ جوڑیں گے، روزوں کے ساتھ جوڑیں گے، تو یقین جانیں رمضان المبارک کے یہ مقدس ایام اس حدیث کی عملی تربیت پر ہماری مشق کرواتی ہے۔ خیر خواہی کے پہلو کو، نصیحت کے پہلو کو، قدم قدم پر یہ رمضان کے یہ ایام ہمیں سبق دے رہے ہوتے ہیں۔ اور خیر خواہی کے جذبات، ہمدردی کے جذبات، محبت کے جذبات، الفت کے جذبات ان ایام میں انسان کے اندر قدرتی طور پر پہلے سے زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ بس اس میں مستقل مزاجی کی ضرورت ہے۔ آپ نے جب یہ حدیث بیان کی الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے، نصیحت کے بہت سارے معنی ہوتے ہیں۔ ایک تو جو عرفی ہمارا معنی ہے کہ کسی کو نقصان سے بچانا، خیر خواہی اس طرح کرنا کہ اسے فائدہ دینا، نقصان سے بچانا۔ دوسرا اس کا معنی ہے مخلص ہو جانا۔ اب مخلص ہو جائیے، اللہ کے ساتھ ہیں، رسول اللہ کے ساتھ ہیں، کتاب اللہ کے ساتھ ہیں، مسلمانوں کے ائمہ اور حکمرانوں کے ساتھ ہیں، یا عام لوگوں کے ساتھ ہیں، ہر ایک کے ساتھ معاملہ اخلاص کی بنیاد پر رکھیں۔ دوسرا ایک معنی ہے دل سے کھوٹ کو نکال دینا، نصیحت کا ایک معنی یہ، خرابی نکال دیں دل سے، فساد نکال دیں۔ جب آپ کے دل سے کھوٹ نکل گئی، دھوکہ نکل گیا، فراڈ نکل گیا، دو نمبری نکل گئی، خیر خواہی آ گئی آپ کے اندر، تو پورا دین ہے ہی خیر خواہی کی بنیاد پر۔ یہ شریعت کے جتنے احکامات ہیں یہ مجھ پر اور آپ پر کوئی جبر نہیں ہے۔ اگر شریعت نے کہا ہے نماز پڑھو، روزے رکھو، حج کرو، زکوٰۃ دو، میرے اور آپ کے ساتھ شریعت کی یہ ہمدردی ہے، خیر خواہی ہے، اس لیے کہ جس خالق کی ہم مخلوق ہیں، جس خالق کی ہم مخلوق ہیں، اس خالق سے لینی ہے ہم نے ہمدردی، اس خالق سے ہم نے لینی ہے رحمت۔ اس رحمت کے لیے ضرور ہے اس کے قانون کے نیچے آ جائیں، اور اس کے قانون کے نیچے آنے کا جو شریعت نے سلیقہ بتایا ہے وہ دین ہے۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، یہ اللہ کا پسندیدہ اسلام دین، اس میں میرے لیے خیر ہے، میرے نفس کے لیے خیر ہے، میری روح کے لیے خیر ہے۔ صحابہ نے سوال کیا اللہ کے رسول یہ تو آپ نے بتا دیا یہ دین ہے ہی خیر خواہی کا مجموعہ، کس کے لیے خیر خواہی کرنا؟ تو آپ نے فرمایا یہ نصیحت اللہ کے لیے بھی،
اس کی کتاب کے لیے بھی، اس کے رسول کے لیے بھی، ائمہ کے لیے بھی اور عام لوگوں کے لیے بھی۔ یہ 5 چیزیں ہیں جن کے ساتھ اگر آپ نے خیر خواہی کر لی، جن کے ساتھ نصیحت کے پہلو کو اختیار کر لیا، اسلام کا جو حسن ہے نا، آپ کا مخلص ہونا، آپ کا متبع سنت ہونا، آپ کا ثابت شدہ عمل کرنا، اور پھر آپ کا خیر خواہ ہونا سعادت مند بنا دے گا۔ ان 4 حدیثوں میں کسی ایک حدیث سے کنارہ کشی کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، کوئی گنجائش نہیں، ایک قدم بھی پیچھے ہٹانے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ہم مسلمان اپنے آپ کو ثابت کرنا چاہتے ہیں، ظاہر کرنا چاہتے ہیں، یہ 4 حدیثیں مشعل راہ بنا لیں، احتساب کریں۔ ساری زندگی محنت کرتا ہوں، دین پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہوں، پورا مہینہ میں نے رمضان المبارک کا عبادت میں، ریاضت میں گزار لیا ہے، مخلص ہو بھی یا نہیں؟ سامنے والا بتائے نہ بتائے، آپ کا ضمیر آپ کو بتائے گا آپ مخلص ہیں یا نہیں۔ یہ جو عمل کر رہا ہوں کہیں سنت سے تجاوز تو نہیں ہے؟ علمی مجلس میں بیٹھیں گے، منہجی ممبر کے سامنے کھڑے ہوں گے، کتاب و سنت کے حاملین علماء کے سامنے بیٹھیں گے، تو آپ کو پتہ چلے گا آپ کہیں سنت سے تجاوز تو نہیں کر رہے۔ کس سے کہانیاں سنتے رہیں گے تو کبھی بھی آپ کو یہ بات معلوم ہی نہیں ہوگی کہ آپ یہ سنت سے ہٹ کر کوئی عمل کر رہے ہیں۔ وہ عمل جو آپ کر رہے ہیں، اس عمل کو کرتے وقت وہ اللہ کے ساتھ ہو، یا اس کا تعلق رسول اللہ کے ساتھ ہو، یا کتاب اللہ کے ساتھ ہو، یا حکمرانوں کے ساتھ ہو، یا عام لوگوں کے ساتھ ہو، آپ خیر خواہ ہیں یا نہیں؟ آپ کے دل میں کیا ہے؟ اپنی ذات کے مفادات یا خیر خواہی کا جذبہ؟ بڑے اختصار کے ساتھ ہم ان 5 چیزوں پر ذرا کتاب و سنت کی روشنی میں خیر خواہی کے پہلو پر تجزیہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اگر میں اور آپ چاہتے ہیں اللہ کے ساتھ خیر خواہی، یا خیر خواہی کا معنی عرفی نہیں ہوگا کہ کسی کو نقصان سے بچانا اور اس سے فائدہ پہنچانا، اس لیے کہ اگر میں گناہ کرتا ہوں اللہ کی ذات کو کوئی نقصان نہیں ہے، اور اگر میں نیکی کرتا ہوں تو اللہ کی ذات کو کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا۔ من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها، اس لیے کہ جو نیک عمل کرتا ہے نا، اس کا فائدہ اسے خود ملے گا، اور اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو اس گناہ کا وبال بھی اسے خود چکنا ہوگا۔ سارے نیک بن جاؤ، اللہ کی ملکیت میں ذرا بھی فائدہ نہیں ہوگا، سارے گناہگار بن جاؤ، اللہ کی بادشاہت میں ذرا برابر بھی کوئی کمی اور نقصان نہیں ہوگا۔ تو اللہ کے ساتھ خیر خواہی کا معنی کیا ہے؟ اس کے لیے مخلص ہو جاؤ، اس کے حقوق ادا کرو۔ سب سے پہلی خیر خواہی، سب سے پہلی نصیحت، سب سے پہلا حق اور سب سے بڑا عدل اللہ کی ذات کے ساتھ یہ ہے کہ آپ موحد بن جائیں، عقیدہ توحید میں ٹھوس ہوں۔ اب جتنی رمضان کے حوالے سے آیات اور حدیثیں سنتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، ایمان کا ذکر ہے، من صام رمضان ایمانا واحتسابا، ایمان کا ذکر ہے، من قام رمضان ایمانا واحتسابا، ایمان کا ذکر ہے، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا، ایمان کا ذکر ہے۔ ایمانیات میں عقیدہ توحید پہلے نمبر پر ہے۔ اس کا معنی یہ ہے قولی عبادت ہے یا مالی عبادت ہے یا فعلی عبادت ہے یا قلبی عبادت ہے، اللہ کی ذات کے ساتھ خاص کر جھکنا ہے اللہ کے ساتھ، ڈرنا ہے تو اللہ سے، مانگنا ہے تو اللہ سے، استعانت ہے تو اللہ سے، استغاثہ ہے تو اللہ سے، نظر و نیاز ہے تو اللہ کے لیے، قربانی ہے تو اللہ کے لیے، سجدہ ہے تو اللہ کے لیے، طواف ہے تو صرف اللہ کے لیے، تعظیمی قیام ہے تو صرف اللہ کے لیے، غوث اعظم ہے تو صرف اللہ، دستگیر ہے تو صرف اللہ، وارث ہے تو صرف اللہ۔ جب آپ ان صفات میں، عقیدہ توحید کے ان پہلوؤں میں
ان عبادات کو اللہ کی ذات کے ساتھ خاص کر دیتے ہیں. وہ ذات میں بھی اکیلا، صفات میں بھی اکیلا، اپنے افعال میں بھی اکیلا، حق عبادت میں بھی اکیلا. یہ عقیدہ توحید، یہی ایمان ہے. حق اللہ علی العباد ان یعبدوا ولا یشرکوا بہ شیئا. یہ اللہ کا سب سے پہلا اور سب سے بڑا حق ہے بندوں پر کہ بندے اس اللہ کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں. ذات میں شرک کریں گے، صفات میں شریک کریں گے، عبادت کے امور میں کسی اور کو شریک ٹھہرائیں گے، اللہ رب العزت ہمیشہ ہمیشہ اور ہمیشہ کے لیے جہنم کا ایندھن بنا دے گا. یہ اتنا بڑا جرم ہے شرک. ان الشرک لظلم عظیم. اسی حالت میں مر گیا، اسی حالت میں مر گیا تو جہنم سے باہر نہیں آ پائے گا. تو عقیدہ توحید اگر مضبوط کر لیں گے اور اس میں پھر مخلص ہو جائیں گے، عقیدہ توحید مضبوط کر لیں گے اور پھر اس میں اللہ کے لیے مخلص ہو جائیں گے، عبادت کو اس کی ذات کے ساتھ خاص کر دیں گے، تو یہ اللہ کے ساتھ نصیحت ہے. دوسری چیز نصیحت کیا ہے؟ ہم موحد ہیں، عمل کر رہے ہیں. اس عمل میں دوسری جو چیز بڑی اہم ہے، اللہ کے ساتھ نصیحت، اس میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں. اخلاص اتنا ضروری ہے. شریعت تو یہ کہتی ہے کل قیامت کا دن ہوگا، عرش الہی کے سائے میں جن افراد کو کھڑا کیا جائے گا، ان افراد میں ایسی جماعت بھی ہوگی جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تھے، ان کے بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہیں چلتا تھا دائیں ہاتھ نے کیا دیا ہے. آپ صدقہ دے رہے ہیں گھما کر، اس کو وکیل بنائے، اس کو وکیل بنائے، اس کو وکیل بنائے، یہ آگے دے دو، آگے دے دو، 20 افراد کو گھما کر آپ دے رہے ہیں. اخلاص نہیں چاہیے. جب اخلاص چاہیے تو اللہ کی راہ میں خرچ کریں، کرنے کے بعد بھول جائیں، یاد نہ رکھیں میں نے پچھلے سال یہ صدقہ کیا تھا، اسے دیا تھا، اسے دیا تھا. اگر آپ اللہ کے لیے کوئی عمل کر رہے ہیں تو پھر جس کے لیے کیا اس کو یاد ہے، آپ کو یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. ذرہ برابر بھی نیکی کا کام کرو گے، اللہ رب العزت اسے دیکھ رہا ہے. اللہ تمہیں اس وقت دکھا دے گا کہ تم نے یہ کام کیا تھا، تم بھول جاؤ گے لیکن یہ نہیں بھولے گا. وہ رب العالمین اسے محفوظ بھی کرنے والا ہے اور اس نے فرشتوں کے ذریعے اس کو محفوظ بھی کر دیا ہے. تمہارے اعضاء کو گواہ بنا دیا، زمین کو گواہ بنا دیا، فرشتوں کو گواہ بنا دیا. اب کس چیز کی ضرورت ہے؟ اخلاص. آج ہمارے معاشرے میں نیک لوگوں کا جو طبقہ ہے، ان میں جو ایک موذی اور مہلک بیماری پھیل چکی ہے وہ ریاکاری کی ہے. جب تک اپنی نیکی کا سٹیٹس نہ لگائیں، فیس بک پر شیئر نہ کریں، آپ حاجی بن گئے ہیں اور آپ کا بھرپور طریقے سے استقبال نہ ہو، آپ کی دعوتیں نہ ہوں، پھول نچھاور نہ کیے جائیں، تب تک آپ سمجھتے ہیں کہ حج آپ کا قبول ہی نہیں ہوا. نیکی تو خفیہ ہونی چاہیے. نیک عمل تو ایسا ہے، یہ اللہ رب العزت کو روزہ کیوں پسند ہے سب سے زیادہ؟ بقیہ نیکیاں بھی اللہ کے لیے ہیں، لیکن روزے کی نسبت اللہ نے اپنی طرف کیوں کی ہے؟ اس لیے کہ اس میں جو اخلاص ہوتا ہے وہ کسی اور عبادت میں نہیں ہے. ہر عبادت کا کوئی ظاہری پہلو ہے، اس کا نہیں ہے. نہیں دیکھ کر آپ کہہ سکتے کہ یہ روزے سے ہے. بقیہ نماز پڑھ رہا ہے، زکوٰۃ دے رہا ہے، حج ہے، دیگر معاملات ہیں، اس کا ظاہری پہلو ہے. اخلاص یہ اللہ کے ساتھ خیر خواہی. عقیدہ توحید میں رسوخ اور اخلاص یہ اللہ کے ساتھ خیر خواہی ہے. کتاب اللہ کے ساتھ خیر خواہی کیا ہے؟ قرآن میں ہم یہ پڑھتے ہیں کہ رمضان المبارک اس میں قرآن نازل ہوا ہے اور اس مہینے میں سب سے زیادہ قرآن پڑھا جاتا ہے. اب قیام میں قرآن پڑھتے ہیں، اب قیام میں قرآن سنتے ہیں، اب تنہائی میں قرآن پڑھتے ہیں، اب قرآن کے دروس سنتے ہیں. تو قرآن سے بہت زیادہ وابستگی مسلمانوں کی رمضان میں بہت ہے. تو کتاب اللہ کے ساتھ خیر خواہی یہ ہے یہ تعلق ٹوٹنے نہ پائے. جب آپ یہ سمجھتے ہیں یہ جو کتاب ہے یہ میرے لیے خیر خواہی کا سامان ہے،
ہدی للمتقین ہدی للناس شفاء لما فی الصدور موعظہ ورحمہ وبشرا. یہ ساری صفات ہیں، یہ ساری چیزیں، خوشخبری ہمارے لیے، نصیحت ہمارے لیے، شفا ہمارے لیے، ہدایت ہمارے لیے. تو پھر ہم اس کے کیوں نہیں بنتے جب یہ ہے ہماری؟ سبحان اللہ. قرآن کریم کی ابتدا دیکھیں اللہ کے نام کے ساتھ ہے، الحمدللہ رب العالمین، اور اختتام من الجنۃ والناس، انسانوں کے ساتھ ہے. ابتدا اللہ نے اپنے نام کے ساتھ کی اور اختتام لوگوں کے ساتھ کیا. تو اس کا معنی یہ ہے کہ یہ کتاب ایسی ہے، ان ھذا القرآن حبل اللہ طرفہ بید اللہ وطرفہ بایدیکم فتمسکوا بہ فلن تضلوا بعدہ ابدا. یہ قرآن ایک ایسی مضبوط رسی ہے، اس کا ایک سرا اللہ کے پاس ہے اور ایک سرا تمہارے پاس ہے، مضبوطی سے تھام لو، تمہیں کوئی چیز گمراہ نہیں کر سکتی. تمسک بالکتاب، یہ کتاب اللہ کے ساتھ خیر خواہی ہے، صرف الفاظ کی حد تک نہیں. ایک خیر خواہی ہے، اس کا تلفظ صحیح بنائیے، اپنے لب و لہجے کو اچھا بنائیے، مخارج اچھے ہونے چاہیے، جتنی انسان کوشش کرے. اس کو پڑھنا چاہیے. پھر اس کے بعد دوسرا حق ہے اسے سمجھنا چاہیے. فہم بالکتاب یہ بہت ضروری ہے. جب اللہ نے اسے میرے لیے میرے سینے کی بیماریوں کی شفا بنائی ہے، میری ہدایت کا سامان بنایا ہے، میرے دل کی راحت کا سامان اسے اللہ نے بنایا ہے، تو پھر اس کو جب تک سمجھوں گا نہیں تو یہ راحت کہاں سے آئے گی؟ اس میں ہے کیا؟ انقلاب اور تبدیلی آ کیوں نہیں رہی؟ قرآن تو ختم ہو رہے ہیں، ایک رات میں بھی ختم ہو رہا ہے، 3 دنوں میں بھی ختم ہو رہا ہے، 10 دن میں بھی ہو رہا ہے، 1 مہینے میں 4 ختم ہو رہے ہیں. تو ختم ہی کر رہے ہیں. تو قرآن کو پڑھ کر ختم کر رہے ہیں اور زندگی میں عمل بھی ختم کر چکے ہیں. سود کی حرمت کا بیان کہاں ہے؟ قرآن میں. چھوڑتا ہے مسلمان؟ آپس میں ایک دوسرے کا مال حرام طریقے سے مت کھاؤ، کہاں ہے؟ قرآن میں. چھوڑتا ہے مسلمان؟ غیبت کی حرمت کا بیان کہاں ہے؟ قرآن میں. غیبت چھوڑتے ہیں مسلمان؟ خیانت نہ کرنے کا ذکر قرآن میں، مسلمان باز آئے؟ نماز کے احکامات کثیر تعداد میں، حکم کثیر تعداد میں، کثیر آیات میں اللہ رب العزت نے کر فرمایا مسلمان نماز رمضان کے بعد یہ جو بابرکت ماحول ہے، مسجدوں کا بھر جانا، مساجد میں رونق کا ہو جانا، رمضان کے گزرنے کے بعد دیکھیں مساجد خالی ہو جاتی ہیں. اس تسلسل کو برقرار رکھنا، استقامت، اس کا ذکر قرآن میں. تو ہم قرآن سے محبت کرتے ہیں، اتنی محبت کرتے ہیں کہ قرآن اگر گر جائے تو استغفار، توبہ چومیں گے، آنکھ کے ساتھ لگائیں گے، استغفار کریں گے اور سامنے والوں سے ملامت کرے گا یہ تم سے بہت بڑی توہین ہو گئی. پیٹ نہیں کر سکتے، نیچے نہیں رکھ سکتے. شادی ہوگی تو سائے میں رخصت کریں گے، لیکن شادی کے فنکشن کو دیکھ لیں. شادی میں ہوتا کیا ہے؟ بے حیائی، ڈانس، میوزک، اختلاط، شریعت کا مذاق اڑایا جاتا ہے اور بچی کو رخصت کر رہے ہیں قرآن کے سائے. اس سے پہلے قرآن کے احکامات کا مذاق اڑایا اور اب قرآن کے سائے تلے سے رخصت کر رہے ہیں. یہ کیا ہے؟ منافقت. راہ ہدایت بنائیے اس قرآن کو، اللہ تسکین عطا فرما دے گا. یہ بہترین نصیحت ہے. فیہ ذکرکم، اس میں تمہارا ذکر ہے، اس میں تمہارے لیے سب کچھ ہے. کھول کر تو دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا قرآن میرے بارے میں کیا کہہ رہا ہے اور میں کس جگہ پر کھڑا ہوں. نصیحت قرآن کے ساتھ خیر خواہی ہے کہ جس طرح یہ میری خیر خواہی کرتا ہے میں اس کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرتا ہوں. ہر کتاب کو سمجھ کر پڑھتا ہوں. سمجھ نہ آئے تو پھر میں نے ٹیوشن رکھ لی ہوتی ہے کہ اس کتاب کے اندر کیا ہے، ڈائجسٹ ختم کرتا رہتا ہوں. نہ رمضان چھوڑا، نہ رمضان کے علاوہ قصے، کہانیاں جھوٹی من گڑت. اس میں تو سچی کہانیاں ہیں، اس میں تو سچے احکامات ہیں، اس میں تو دنیا اور آخرت کی فوز و فلاح ہے. پھر اسے کیوں نہیں پڑھتا، اسے کیوں نہیں سمجھتا؟
اور اگر کہیں 10-15 منٹ کا علمی اور منہجی درس قرآن کے بارے میں ہے تو ہم اس مجلس میں بیٹھنا پسند نہیں کرتے. ڈانس اور میوزک چل رہا ہو شادی حال میں 2 گھنٹے بھی انتظار کریں آپ کو کچھ نہیں ہوگا، اس لیے کہ کھانا کھانا ہے آپ نے. قرآن کی مجلس میں 10 منٹ قیامت برپا ہوگی آپ کے لیے، جس میں آپ کے دلوں کی اصلاح ہے. تو کتاب کے ساتھ یہ خیر خواہی، رسول اللہ کے ساتھ کیا خیر خواہی ہے. ہم رمضان المبارک گزارتے ہیں، رمضان المبارک میں اگر غور کریں تو اتباع سنت کی بہترین تعلیم ہے. اتباع سنت کی. اب قیام کرتے ہیں، رمضان کا قیام اللہ کے رسول کا فرمان ہے. جس شخص نے امام کے ساتھ قیام کیا، حتیٰ کہ امام کے ساتھ فارغ ہوا، پوری رات کا قیام لکھا جائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع. سحر و افطار اتباع سنت ہے. افطار میں جلدی، سحری میں تاخیر اتباع سنت ہے. تو رسول اللہ کے ساتھ خیر خواہی یہ ہے کہ آپ اگر کلمہ پڑھ چکے ہیں تو کلمہ پڑھنے کے بعد اب آپ کی جمی عبادات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوگی. ذمہ داری آپ کی یہ بنتی ہے جس بھی عمل کو کرنا ہے اس عمل کا ثابت ہونا حدیث کے ریفرنس سے ثابت کریں اپنے لیے، اور اس کی کیفیت کو بھی حدیث سے جاننے کی کوشش کریں. یہ جو میں عمل کر رہا ہوں یہ حدیث سے ثابت ہے یا نہیں، اور اتنا فہم ہونا چاہیے آپ کو یہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے. اتنا پڑھے لکھے دور کے اندر بھی اگر آ کر کوئی بندہ یہ کہے کہ ضعیف تو بندہ ہوتا ہے، حدیث ضعیف کہاں سے ہو گئی، تو اس کا مطلب یہ جہالت کی اعلیٰ ڈگری پر فائز ہے. اس دور کے اندر بھی آ کر اگر آپ کو حدیث کی صحت اور ذوق کے بارے میں، بھئی اخبار جو ہم تک پہنچتی ہیں صحیح بھی ہو سکتی ہے صحیح بھی ہو سکتی ہیں، جانچ پڑتال کا حکم قرآن میں موجود ہے. ایک شخص ریفرنس دے رہا ہے کہ یہ بات ثابت ہے، اور یہ ثابت یہ ہے اور اس کا حوالہ یہ ہے کہ اس کو ملا علی قاری نے موضوعات میں ذکر کیا. سبحان اللہ. اسے اپنی عقل ماتم کرنا چاہیے. اسے یہی پتہ نہیں ہے ملا علی قاری کی موضوعات کا مطلب کیا ہے. موضوعات کا مطلب من گھڑت روایات کا مجموعہ، اور وہ ایک عمل کے لیے ریفرنس کیا دے رہا ہے، اس موضوعات میں یہ حدیث موجود ہے. دنیا کے بارے میں آپ ہر چیز کی تحقیق کرتے ہیں، یہ سوئی کہاں سے بنی ہے، اس کو بنانے والا کون ہے، کس ملک میں تیار ہوتی ہے، لیکن اللہ کے رسول کے سنن، آپ کے اقوال، آپ کے فرامین اور عبادات میں آپ کا طریقہ کار کیا ہے، یہ حوالہ صحیح ہے یا نہیں، یہ حدیث مستند ہے یا نہیں، اور آپ کر رہے ہیں اسے. جس کی میں سینکڑوں مثالیں دے چکا ہوں. ان میں سے ایک مثال جو مسلمانوں میں یہ عادت شروع ہو چکی ہے، سلام پھیرا، پیشانی پر ہاتھ. کیا پڑھ رہے ہیں؟ درود پڑھ رہے ہیں. کس نے کہہ دیا نماز کے بعد پیشانی پر ہاتھ رکھنے کا؟ یہ بدعت ہے جدیدہ. اسی طرح وتر کی دعا، جو قنوت ہم کرتے ہیں وتر میں، رفع الیدین کر کے بعض لوگ دعا کر رہے ہوتے ہیں، جہاں رفع الیدین ثابت ہے. 50 سے زائد صحابہ، 300 350 احادیث رفع الیدین کی، اور اللہ کے رسول کی ایک نماز بھی بغیر رفع الیدین کے نہیں ہے، وہاں آپ نہیں کرتے. اور وتر میں تو دعا کے لیے رفع الیدین تو ثابت ہی نہیں ہے، وہاں آپ کر رہے ہیں. اور پھر بعض لوگ ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے کے بعد چہرے پر، نماز کی حالت میں چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہیں. لب عمل ہے، باطل عمل ہے، اس کا تو ذکر ہی نہیں ہے. نماز کے اندر چہرے پر ہاتھ پھیریں آپ، کہاں سے آ گیا یہ؟ کچھ عمل ایسے ہیں جسے ہم کرے جا رہے ہیں. رمضان المبارک میں پتہ نہیں عجیب قسم کی باتیں ہیں. یعنی جب آپ کے پاس علمی بنیاد نہیں ہوگی، علمی بنیاد، پھر آپ کو سارے بے وقوف بنا دیں گے. 4 رکعت یا 2 رکعت پڑھنے کے بعد دعا نکال لیتے ہیں، بعض دعا پڑھ رہے ہوتے ہیں. 2 رکعت کے بعد تراویح کی یہ دعا ہے، 4 کے بعد یہ ہے، 6 کے بعد یہ ہے، 8 کے بعد یہ ہے. طواف کر رہے ہیں بیت اللہ کا، پہلے طواف میں یہ دعا، دوسرے میں یہ دعا، تیسرے میں یہ دعا. یہ کیا ہے؟ یہ بنیاد ہے جہالت. جب آپ کے پاس کتاب و سنت کا علم نہیں ہوگا، پھر آپ کو جو مرضی ماموں بنا دے آپ بن جائیں گے. خود ساختہ لٹریچر اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں، پڑھتے جا رہے ہیں.
اللہ کے رسول کے ساتھ خیر خواہی کا جذبہ اگر آپ کے اندر ہے تو اس کا معنی یہ ہے جو عمل وحی سے آپ نے بتا دیا وہ کرنا ہے، زائد نہیں کر سکتے، اور جیسے آپ نے کیا ہے ویسے ہی کریں، مخالفت نہیں کر سکتے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اہل ایمان اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو، اپنے عمل کو باطل نہ کرو، جتنی مرضی محنتیں کر لیں، اگر اس عمل پر مہر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں ہے، آپ اپنا وقت بھی ضائع کر رہے ہیں، اپنا سرمایہ بھی ضائع کر رہے ہیں، اپنی محنت بھی ضائع کر رہے ہیں، تھک جائیں گے لیکن آگ کا ایندھن بن جائیں گے اتباع سنت نہ ہونے کی وجہ سے۔ عجیب بات تو یہ ہے لوگ اللہ کے رسول کی طرف نسبت کو پسند نہیں کرتے ہیں۔ میں شافعی ہوں، میں مالکی ہوں، میں حنبلی ہوں، آپ محمدی نہیں بن سکتے، آپ کی نسبت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہیں ہو سکتی، کلمہ پڑھ لیا تو نسبت اس کے ساتھ جوڑ دیں۔ ہمارا امام اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لینا ہے تو وہیں سے لیں گے، دینا ہے تو وہیں سے دیں گے، جو وہاں سے نہیں ملتا وہاں سے کسی اور سے نہیں لے سکتے۔ میری امت ساری جنت میں جائے گی سوائے اس کے جس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ شعبانہ کا اللہ کے رسول کوئی جنت میں جانے سے انکار کر سکتا ہے؟ واقعتاً جاہل سے جاہل کسی بدو سے بھی آپ پوچھیں گے معصیت میں ڈوبا ہوا، بھئی جنت میں جانا چاہتے ہو، کیوں نہیں جانا چاہتا؟ انکار کوئی نہیں کرے گا، لیکن انکار ہوتا ہے کردار سے۔ فرمایا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں چلا گیا، جس نے میری نافرمانی کی وہ جہنم میں چلا گیا۔ آپ کی معصیت یہ جنت میں جانے کے پروگرام کو معطل کر دیتی ہے، اور آپ کی اطاعت آپ کے جنت میں جانے کے والے پروگرام کو بحال کر دیتی ہے۔ آپ کا کردار بتائے گا آپ جنت میں جانے کے سنجیدہ ہے یا نہیں۔ مسلمان حکمرانوں کے ساتھ خیر خواہی کیا ہے؟ کسی بھی طریقے سے کوئی حاکم آپ پر مسلط ہو گیا ہے، وہ طریقہ آپ کو سمجھ میں آیا یا نہیں آیا، آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں یا نہیں۔ اب ان کے ساتھ خیر خواہی کا پہلو یہ ہے بغاوت نہ کریں، جو احکامات شریعت کے دائرے میں ہیں تسلیم کرتے چلے جائیں، جو احکامات مخالف ہیں انہیں تنبیہ کریں، سمجھانے کی کوشش کریں۔ اللہ اس کے رسول کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت جائز نہیں ہے، حاکمی کیوں نہ ہو۔ خروج نہیں کر سکتے آپ، یہ فساد فی الارض ہے۔ خیر خواہی کے پہلو ان کے بارے میں رکھیں، ان کے حق میں دعا کریں، انہیں نصیحت کریں، ان تک یہ آواز پہنچا سکتے ہیں پہنچائیں کہ یہ پہلو شریعت کے خلاف ہے، یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے، جو وسائل ہیں ان وسائل کو بروئے کار لاتے ہیں۔ اور عام لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کیا ہے؟ عام لوگوں میں بڑے حقوق ہیں، والدین کے حقوق ہیں، میاں بیوی کے حقوق ہیں، اولاد کے حقوق ہیں، پڑوسیوں کے حقوق ہیں، رشتہ داروں کے حقوق ہیں، عام لوگوں کے حقوق ہیں، تجارت کا معاملہ ہے۔ یہ سارے معاملات میں سب کے ساتھ خیر خواہی، والدین کے ساتھ خیر خواہی ہونی چاہیے، حسن سلوک کرے، بیوی شوہر کے ساتھ، شوہر بیوی کے ساتھ حقوق کا لحاظ رکھتے ہوئے خیر خواہی کرے۔ ایک شخص اپنے رشتہ داروں کے بارے میں صلہ رحمی کرے، قطع رحمی کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے۔ اگر آپ نے بغیر کسی شرعی عذر کے کسی کے ساتھ تعلقات کو منقطع کر دیا، 3 دن کے بعد آپ کی عبادت اللہ کا قبول نہیں ہوگی، معلق ہو جائیں گی جب تک صلح نہیں کرتے۔ پڑوسی کے حقوق کا تحفظ کرنے کا حکم دیا ہے، اپنی ذات سے انہیں تکلیف نہ پہنچائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے پڑوسیوں کو تکلیف نہ دے۔ سورۃ النساء میں ایک آیت ہے حقوق عاشرہ، ایک ہی آیت میں 10 حقوق ذکر کر دیے گئے۔ حقوق کا بڑا لحاظ رکھنا ہے۔ آپ نے جتنی عبادات کر لی ہیں اس میں آپ نے اللہ کے ساتھ خیر خواہی، رسول اللہ کے ساتھ، کتاب اللہ کے ساتھ، سب کے ساتھ خیر خواہی کر لی ہے، لیکن حقوق العباد کے تعلق سے آپ ہو گئے صفر۔ آج ہمارا المیہ یہ ہے، عبادات میں بھی کمزور ہیں، عبادات میں بھی کمزور ہیں، لیکن جب بات حقوق العباد کی آتی ہے تو ہمارا معاشرہ اس معاملے میں بہت زیادہ غفلت کا شکار ہے۔ امانت کا معاملہ، صداقت کا معاملہ، غیبت کا معاملہ، چغل خوری کا معاملہ، خیانت کا معاملہ، دھوکے کا معاملہ، فراڈ کا معاملہ، ملاوٹ کا معاملہ، قبضے کا معاملہ، الزام تراشی کا معاملہ، تہمت کا معاملہ، تکفیر کا معاملہ، یہ اتنے معاملات ہیں جس معاملات میں ہم سے کوئی نہ کوئی حق تلفی ہوتی ہے اور لوگ اذیت میں مبتلا ہیں۔ ہمارے معاشرے میں ایک دوسرے سے لوگ امن اور سلامتی میں نہیں ہیں۔
یہ معاملہ اتنا خطرناک ہے، لوگ کل قیامت کے دن عمل کر کے پہاڑ جیسے عمارت بنا کر اللہ کے سامنے آئیں گے، اور اللہ رب العزت ان زبان کی خرابیوں کی وجہ سے، ان آنکھوں کی خرابیوں، ان کانوں کی خرابیوں کی وجہ سے، اعضاء کی خرابیوں کی وجہ سے جو حقوق العباد تلف کیے تھے، آپ کی نیکیاں اٹھا کر اللہ ان میں تقسیم کر دے گا۔ اب بھی اگر باقی ہیں ان کے گناہوں کو اٹھا کر آپ کے کھاتے میں ڈال کر آپ کو جہنم میں ڈال دے گا۔ کیا کوئی شخص یہ پسند کرے گا کہ میں اس طرح کا مفلس بن جاؤں؟ محنت کر رہا ہوں، روزے رکھ رہا ہوں، صدقات، زکوٰۃ، حج، عمرے، قیام سب کچھ کر رہا ہوں، نیکیاں بہت کی ہیں، لیکن تھیلے میں سوراخ ہے، سوراخ، وہ نیکیاں وہاں سے نکل رہی ہیں کیونکہ غیبت، چغلی، خیانت اور یہ سارے معاملات کر رہا ہوں۔ تو کل قیامت کے دن جب یہ نیکیوں کا تھیلا لے کر آؤں گا، سوراخ سے ساری نیکیاں بہہ گئی ہیں، اب دیکھ رہا ہوں گا کہ میں نجات کیسے پاؤں گا؟ تو نجات ایک ایک نیکی کا وہاں سوال ہوگا اور دینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اس لیے چھوٹے چھوٹے اعمال کا تحفظ کیجئے، حقوق العباد کے تحفظ کے ساتھ۔ ہمارے گھر محفوظ نہیں، ہماری سوسائٹی محفوظ نہیں، شہر محفوظ نہیں، علاقہ محفوظ نہیں، ملک محفوظ نہیں، ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے پریشان ہے۔ آج سب سے زیادہ حقوق العباد کے تحفظ کی ضرورت ہے۔ یہ عبادات مفید تب ہوں گی، یہ ریاستیں مفید تب ہوں گی جب حقوق العباد کا تحفظ کر لیا جائے۔ حقوق اللہ کا تحفظ تو کرنا ہی کرنا ہے، لیکن بہت زیادہ ضروری، کیونکہ اللہ تعالیٰ جب تک تلافی نہیں ہوگی، عدل نہیں کرے گا، معاملہ ختم نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب العالمین اس حدیث کا مصداق بن دے، اللہ کے ساتھ بھی نصیحت، رسول اللہ کے ساتھ بھی نصیحت، کتاب اللہ کے ساتھ بھی نصیحت، ائمہ کے ساتھ بھی نصیحت، اور عام لوگوں کے ساتھ بھی نصیحت، ہر ایک کے ساتھ اس کے حقوق کے تحفظ والا معاملہ ہو۔ اور آخری بات تحفظ کے حوالے سے وہ یہ ہے، ہم میں سے ہر شخص کہتا ہے مجھے میرا حق ملے، مجھے میرا حق ملے، بیوی لڑ رہی ہے میرا حق نہیں ملتا، شوہر لڑ رہا ہے میرا حق نہیں ملتا، پڑوسی کہتا ہے مجھے میرا حق نہیں ملتا۔ ترتیب یہ نہیں ہے، اللہ نے یہ سوال نہیں کرنا ہم میں سے کسی سے بھی فلاں نے تمہارا حق تمہیں دیا تھا یا نہیں دیا تھا۔ اللہ نے یہ سوال کرنا ہے کہ تم نے فلاں کو اس کا حق دیا تھا یا نہیں۔ مجھ سے یہ سوال ہوگا اس کا حق تم پر تھا، تم نے وہ حق دیا یا نہیں۔ اگر ہم دوسرے کے حقوق ادا کرنے والے بن جائیں، ہر ایک کا حق محفوظ ہو جائے گا۔ یہی ترتیب ہے اخلاق اور کردار، عبادات اور حقوق کے تحفظ کی۔ اللہ رب العزت ہمیں ترتیب کو صحیح کرنے کی اور خیر خائی کے اس پہلو کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔